نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجرنا من النار اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے۔ ہمارا پورا جو چیپٹر ہے وہ ختم نہیں ہوا تھا۔ اچھا، یہ جو آپ کی بک میں چیپٹرز ہیں نا، تو اوریجنل جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رسالہ لکھا تو اس میں چیپٹرز نہیں ہیں، اس میں یہ ایک لگاتار چلتی ہوئی تحریر ہے۔ اور آپ اگر اپنی بک کو دیکھیں تو اس کی لکھا ہوا ہے تبویب الشیخ صالح بن عبداللہ الفوزان۔ تو شیخ صالح بن عبداللہ الفوزان نے اس کے باب باندھے ہیں، یعنی اس کے چیپٹرز بنائے ہیں۔ وہ ریڈر کی آسانی کے لیے انہوں نے اس کی چیپٹر ہیڈنگز دے دی ہیں، ورنہ جو اوریجنل بک ہے اس میں چیپٹر ہیڈنگز نہیں ہیں۔ جسٹ فار یور انفارمیشن، پچھلی دفعہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رسولوں نے صادقون، مصدوقون و مصدقون، ٹھیک ہے، مصدوقون، مصدقون، صادقون، رسولوں نے جو خبر دی ہے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور اسی چیز میں ہم کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ پھر وہ فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ الصافات آیا 180-182۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا رب، اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو رسولوں پر، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ وَلِهَذَا یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام اور اس کے رسولوں کا کلام کمال کے لیول پر ہے، پرفیکشن کے لیول پر ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، یہاں پر رب العزہ کا معنی ہے صاحب عزت، عزت والا، ٹھیک ہے۔ عما یصفون یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو مشرکین بیان کرتے ہیں، جس کا کہ آگے چل کر اس کتاب میں ذکر بھی ہوگا۔ اور پھر رسولوں پر بھی سلام، وسلام علی المرسلین، کیونکہ ان کی بھی ہر بات حق پر اور سچ پر مبنی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان کرنے کے بعد اپنی حمد بیان فرمائی ہے۔ اب پاکی اور حمد، تسبیح اور حمد، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ حمد ہے کمال کے لیول کی تعریف، کمال کے لیول کی صفات، اور تسبیح ہے کمال کے لیول کی عیوب سے پاکی، ٹھیک ہے۔ دونوں جو ہیں وہ تھوڑے ڈفرینٹ ٹینجنٹ سے ہیں۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ کوئی فلاں شخص جو ہے نا بڑا نیک ہے، نمازیں بہت پڑھتا ہے فلاں، لیکن ساتھ کے ساتھ وہ فلاں گناہ بھی کرتا ہے، وہ اس کا رزق حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں نا، ایک نیکی اور ایک برائی مکس ہو گئیں۔ تو ایک چیز ہوتی ہے نیکی کرنا اور ایک چیز ہوتی ہے برائی نہ کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حمد بھی ہے اور تسبیح بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے اور تسبیح بھی ہے، یعنی کمال کے لیول کی تعریف بھی ہے اور کمال کے لیول کی عیوب سے پاکی کا بھی بیان ہے۔ اور اس آیت میں ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ لِسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو ان باتوں سے پاکیزہ قرار دیا جو اس کے رسولوں کے مخالفین اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام بھیجا
اس لیے کہ ان کی باتیں نقص اور عیب سے محفوظ ہوتی ہیں۔ اب اس جملے کا مفہوم اور معنی بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے کمال کی وجہ سے اپنی ذات کی تعریف فرمائی، اس لیے کہ وہ اپنی صفات کے کمال کی وجہ سے انبیاء اور رسل کے بھیجنے کی وجہ سے لائق تعریف ہے۔ جو اس نے انبیاء اور رسل بھیجے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کمال صفت ہے، کمال تعریف ہے۔ اور انبیاء اور رسل جو ہیں وہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہیں اور مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا احسان بھی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِي مَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ۔ یہ اب ایک اور کانسیپٹ آ گیا ہے اور بڑا انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں مزید کلیئرٹی دے گا اللہ تعالیٰ کی صفات کو۔ دو لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، نفی اور اثبات۔ نفی نگیشن، اثبات ایفرمیشن۔ نفی کسی چیز کا انکار، اثبات کسی چیز کا اقرار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوصاف اور اسماء بیان کرتے ہوئے، یعنی اپنی صفات اور اپنے نام بیان کرتے ہوئے نفی اور اثبات کو جمع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں نا ان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک صفات ثبوتیہ اثبات سے، صفات ثبوتیہ یعنی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں، دوسرے صفات منفیہ یعنی جو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہیں، ان کو صفات سلبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ سلبیہ، سلب ہوتا ہے نا، آپ اردو میں بھی اگر کسی کی اردو اچھی ہے تو اس کو پتہ ہوگا کہ سلب کا معنی کیا ہوتا ہے، کہ جیسے قوت سماعت سلب ہو گئی، کسی کی اگر یہ سننے کی طاقت نہ رہے تو کہتے ہیں وہ طاقت سلب ہو گئی، نہ رہی، ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو صفات منفیہ کو صفات سلبیہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صفات ثبوتیہ وہ تمام صفات جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خود اثبات کیا ہے، جو کہ تمام کی تمام کمال کے لیول پر ہیں، کمال کے درجے پر ہیں، اور ان میں سے کسی بھی وجہ سے کسی میں کوئی بھی نقص نہیں ہے۔ اور صفات منفیہ یا صفات سلبیہ مثلاً وہ چیزیں جو اللہ کے اندر نہیں ہیں، لیکن ایک چیز اب آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو چیز اللہ کے اندر نہیں ہے نا، تو اصل میں اس کا جو اپوزٹ ہے نا وہ پرفیکشن کے لیول پر اللہ کے اندر ہے۔ فار ایگزامپل، اللہ کے اندر ضعف نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے اندر قوت بدرجہ اتم ہے، کمال کے لیول پر ہے۔ اب صفات منفیہ کی ہم تھوڑی سی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بالکل جنرلی ایک جو ہمیں اصول دے دیا گیا ہے وہ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے علم، اس کی قدرت، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کی عزت، اس کی حکمت، اس کی رحمت، ان سب چیزوں میں اور دیگر تمام صفات میں کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں ہے۔ یہ تو ایک جنرل نگیشن ہو گئی، تمثیل کی نگیشن۔ پھر اسی طرح سے سورہ المؤمنون آیا 91، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، تو یہ کیا ہے؟ یہ صفت منفیہ ہے، صفت سلبیہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر سورہ قاف میں آیا 38 میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک ایسی اگزامپلز ہیں جس سے آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ نیگیشن کیا ہے، ٹھیک ہے، صفات منفیہ کیا ہیں۔
اور بے شک ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ صفت سلبیہ ہے، لیکن یہ اپنی ضد کے، اپنی اپوزٹ کے کمال کا ثبوت ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. تو اس کی ضد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کمال قوت اور کمال قدرت والا ہے. پھر سورہ کہف آیا 49، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. تو یہ بھی صفت منفیہ ہے، اور اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کمال عدل. پھر اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں قرآن میں. البقرہ میں آتا ہے 85 میں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم اور احاطہ انسانوں کا کمال کے درجے پر ہے، کمال کے لیول پر ہے. تو لہٰذا جہاں کہیں بھی آپ کسی منفی صفت کو دیکھیں گے تو وہ اس کی ضد کے کمال پر مبنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے جن صفات کو اپنے لیے ثابت کیا ہے یا ان کی نفی کی ہے، تو ان کے حوالے سے ہم پر یہ کہنا واجب ہے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے تصدیق کی اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں فَلَا عُدُولَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اہل سنت مرسلین کی تعلیمات سے انحراف نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ صراط مستقیم ہے، ان لوگوں کا صراط، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیکوکار لوگوں کا راستہ. اب اس عبارت کو بھی دیکھ لیتے ہیں. عدول کا معنی فلا عدول لأہل السنہ. عدول کا معنی ہے کسی چیز سے انحراف کرنا، پھر جانا. تو اہل سنت کے لیے انبیاء اور رسل کی تعلیمات سے انحراف کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو یہاں پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی نفی کا اسلوب اختیار کیا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت کے لیے ان کی کمال درجے کی اتباع کی وجہ سے رسولوں کی تعلیمات سے روگردانی اختیار کرنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل سنت رسولوں کی تعلیمات سے روگردانی کریں، کیونکہ وہ کمال درجے پر جا کر بھی اتباع کرتے ہیں رسولوں کا. اب یہ ہے کہ انبیاء نے جو بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبریں دی ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے. ٹھیک ہے، جیسے اس عبارت میں انہوں نے کہا نا اما جاء بہ المرسلون. اب مرسلون جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے تو اس سے تو انحراف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سب لوگوں پر آپ کی اتباع کرنا واجب ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے رسولوں کی طرف سے جو کچھ آیا ہے اہل سنت اس سے بھی انحراف نہیں کرتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی تحقیق ہوگی کہ کیا واقعی وہ چیزیں جو اب دوسری کتابوں میں موجود ہیں یا دیگر انبیاء کی جو ہے وہ تعلیمات میں موجود ہیں، اگر وہ واقعی انڈورس ہوتی ہیں، قرآن ان کو انڈورس کرتا ہے، اسلام ان کو انڈورس کرتا ہے، تو اہل سنت اس کو بھی مانتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سورہ صاد میں ایک سجدہ آتا ہے نا، تو ابن عباس کہتے تھے کہ اس سجدے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بھی کرتے دیکھا، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید یہ سجدہ جو ہے یہ آیت سجدہ نہیں ہے سورہ صاد والی. تو ان کا استدلال کیا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے یہاں پہ سجدہ کیا ہے تو ہم بھی ان کی اقتداء کریں گے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سورہ طٰہٰ میں جب فرعون نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت دی، پھر اسے راہ دکھائی،
اسے انسٹنکٹ دیا، مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھایا، ہر جانور کو بتایا تم نے یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا، تمہارا یہ ہیبیٹیٹ ہے، تم نے ادھر رہنا ہے اور ادھر نہیں رہنا۔ کس طرح چونٹیاں موسم گرما میں اپنی خوراک اپنے بلوں میں جمع کر لیتی، اور پورا وہ ایک پروسیس ہے کہ جس میں وہ دانوں کو اسی حالت میں نہیں چھوڑتی، ان کا اوپر سے سر توڑ کے ذخیرہ کرتی ہیں کہ کہیں بالیاں اگ نہ آئیں، کیونکہ اگنے کی صورت میں تو ان کی خوراک خراب ہو جاتی۔ تو یہ انسٹنکٹ ان کو کس نے دیا؟ بارش کے دنوں میں ان دانوں میں نمی آتی ہے تو سارے دانے اٹھا کے اپنی بلوں سے باہر لے جاتی ہیں اور ان کو دھوپ لگاتی، سوکھ جاتے ہیں تو پھر واپس اندر لے کر جاتی۔ تو یہ انسٹنکٹ ان کو کس نے دیا؟ یہ جینے کا ڈھنگ ان کو کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے، ایوولوشن نے نہیں۔ یہ اللہ کے انکار کا ایک جو فریب اور دھوکہ ہے، وہ اس کی خاطر اس کو ایوولوشن کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا گیا کہ خود ہی ہو گیا سارا کچھ، بندر سے بن گئے ہم، بندر سے ہم انسان بن گئے، اور جانور پتہ نہیں کہاں کہاں سے کس کس چیز سے کیا کیا بن گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہت ہی دو ٹوک جواب دیا تھا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا ہے اور اس کو اس کا انسٹنکٹ بھی دیا ہے۔ یہ تعلیم ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے جواب سے ملتی۔ تو لہٰذا سابقہ رسولوں کے احکامات میں جو چیزیں ہمارے دین کے ساتھ کلیش نہیں کرتی، ہم ان کو بھی لیتے ہیں، اہل السنت ان کو بھی لیتے ہیں، لیکن کیونکہ اس میں امکان بہت زیادہ ہے کہ اس میں جھوٹ مکس کر دیا گیا ہو، تو پھر اس کی صحت کا یقین کر لینا بہت ضروری ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم حدیث کو بھی چیک کرتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کی جو ساری باتیں ہیں نا، ان کے جو روایات ہیں، تو ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایت کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور علماء نے اس کا جو اصول دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے دین سے کلیش نہیں کرتی تو ہم لے لیتے ہیں، اگر وہ کلیش کرتی ہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا ہم بالکل کوئی ڈیٹیلز ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کچھ جان بھی نہیں سکتے، تو ان پر پھر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، نہ ان کو تصدیق کرتے ہیں نہ ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ اب مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانیں گے تو ہم فوراً ان کی بات کی تکذیب کریں گے۔ کوئی ڈیٹیل ہمیں بائبل میں ملتی ہے یا تورات میں ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی وہاں سے مصر سے نکلنے کی، تو اس کو ہم لے بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے، انبیاء اور رسل کا راستہ سیدھا راستہ ہے جس کو کہ اہل السنہ والجماعہ نے اختیار کیا ہے۔ صراط جو ہے نا، یہ سیدھے اور کھلے راستے کو کہتے ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کا روٹ ورڈ صاد را طا نہیں ہے، زے ہے، زے را طا، زا را طا۔ بعض جو قراتیں ہیں نا اس میں صراط الذین انعمت علیہم بھی پڑھا جاتا ہے، ایڈوانسڈ قراتیں جو ہیں۔ بہرحال سیدھا اور کھلا راستہ، اور زرطا کا معنی ہے جلدی سے لقمہ نگل لینا، یعنی جب راستہ کھلا ہو تو لوگ اس پر چلتے ہوئے کوئی تنگی نہیں محسوس کرتے، لڑکھڑاتے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سو صراط کی جو ایک تعریف ہے وہ کیا ہے؟ ہر کھلا راستہ جس میں اونچ نیچ نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ مستقیم کی صفت لگا دی گئی، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جسے انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے، اس میں نہ کوئی ٹیڑھا پن ہے، نہ کوئی نشیب و فراز ہے، ایسا سیدھا راستہ کہ اس کے دائیں بائیں بھی انحراف نہیں ہو سکتا۔ اور انبیاء کرام نے اپنے راستے کو صراط مستقیم ہی قرار دیا ہے۔ سورۃ الانعام آیا 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک میرا یہ راستہ سیدھا ہے، بس تم اس کی اتباع کرو، ٹھیک ہے۔ تو صراط کا ڈیفینیشن ہم نے دیکھ لی، مستقیم ایسا کھلا راستہ جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ راستے غیر مستقیم بھی ہوتے ہیں، ڈیویٹ بھی کرا سکتے ہیں، منزل تک نہ پہنچائیں، ٹھیک ہے، کھلے بھی ہوتے ہیں، ہائی ویز ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ غلط ہائی وے پہ چڑھ جائیں تو منزل تک تو وہ نہیں پہنچائے گی۔ تو صراط کے ساتھ اس کا مستقیم ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھیے جیسے صراط کا لفظ تو جہنم کے لیے بھی آیا ہے، الصافات
آیا 23 میں آتا ہے فہدوہم الی صراط الجحیم، انہیں جہنم کا راستہ دکھا دو۔ پھر وہ کہتے ہیں صراط الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب یہ 4 قسم کے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اپنا فضل کیا ہے، احسان کیا ہے، ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نعمت جو ہے نا 2 طرح کی ہوتی ہے، نعمت عامہ اور نعمت خاصہ۔ یہ تھرو آؤٹ کتاب میں آپ آگے بھی پڑھیں گے، کئی قسم کی جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں نا وہ عام اور خاص دونوں طرح کی ہوتی ہیں۔ تو نعمت عامہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی کافروں کو بھی دنیاوی نعمتیں دیتا ہے، اور بعض اوقات کفار کو زیادہ دیتا ہے۔ لیکن نعمت خاصہ، ہدایت کی نعمت، یہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کو ہی دیتا ہے۔ اور وہ کن کو دیتا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انہیں ایمان دیتا ہے، انہیں علم دیتا ہے، نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نعمت خاصہ ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کون کون ہیں، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ انبیاء کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انبیاء کرام وہ لوگ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور انہیں خبریں فراہم کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی حکم کے تحت آتے ہیں۔ رسول اور نبی کا تھوڑا فرق ہے، رسول خاص ہوتے ہیں، زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ نبی بنتے ہیں، پھر آپ رسول کی سیڑھی چڑھتے ہیں۔ دوسرے صدیقین، صدیق کی جمع، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ سچے۔ کس کس چیز میں سچے؟ نمبر 1 عقیدے میں سچے، درست اور سچا عقیدہ۔ اور یہ کب ملتا ہے ہمیں؟ جب ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہر کام کرتے ہیں۔ بعض جو اسکالرز ہیں اسلاف میں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جس قدر اخلاص کے لیے کوشش کی کسی دوسری چیز کے لیے نہیں کی۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو کریں ہم اللہ کے لیے کریں، اس میں کسی قسم کی کوئی شو آف، کوئی ریاکاری، کوئی اپریسیشن کی ایک جو خواہش ہوتی ہے وہ ہمارے اندر نہ ہو۔ تو یہ عقیدے کا صدق ہے۔ پھر ہے قول میں سچے، قول میں صدق، اور وہ یہ کہ انسان وہی بات کرے جو واقعے کے مطابق ہو، چاہے وہ اس کی زد میں خود آتا ہو، اس کا باپ، اس کی ماں، بھائی، بہن، کوئی بھی آتا ہو، لیکن بات کرے تو سچ کرے۔ اور تیسرے افعال میں صدق، اس کے تمام اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہوں۔ تو ایسا انسان صدیق کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، جو عقیدہ، قول اور عمل تینوں میں سچا ہو۔ اور صدیقین کے طبقات ہیں، اور اعلیٰ ترین، افضل ترین جو صدیق ہیں وہ ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ تمام امتوں میں سے بہترین امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور آپ کی امت کے افضل ترین فرد ابو بکر الصدیق ہیں۔ تو مقام صدیقیت پوری انسانیت میں جو سب سے اوپر ہے وہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں صدیقہ تھیں، کیونکہ سورہ تحریم میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تصدیق کی رسولوں کی اور کتابوں کی۔ اسی طرح سے عائشہ صدیقہ بنت صدیق، صدیقہ بنت صدیق، ان کے ایک شاگرد ان سے جب حدیث روایت کرتے تھے تو اس طرح بولتے تھے، صدیقہ بنت صدیق۔ پھر شہداء، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کی۔ ایک دوسرے قول کے مطابق شہداء سے مراد علماء بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لکھ لیں، شہداء کا معنی نمبر 1 جنگ میں شہید ہونے والے، اور نمبر 2 علماء۔ علماء کی دلیل جو ہے نا وہ آل عمران کی آیت نمبر 18 سے لی گئی ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اللہ گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی گواہ ہیں اور اہل علم بھی گواہ ہیں۔ تو لہٰذا
یہ ہمیں پتہ چلا کہ علماء بھی شہداء کے ڈیفینیشن کے اندر ہی آتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو اس بات کا شاہد قرار دیا ہے، جس کی شہادت اس نے خود اپنی ذات کے لیے دی ہے، تو ساتھ فرمایا کہ ملائکہ نے بھی یہ شہادت دی ہے اور علماء نے بھی یہ شہادت دی ہے۔ بہرحال دونوں احتمال موجود ہیں، دونوں معنی درست ہیں۔ پھر ہے صالحین، تو صالحین عام نیک لوگ، یہ اوپر والی تینوں کیٹیگریز بھی اس میں آتی ہیں، اور ان سے کم تر درجے کے لوگ بھی جو عام طور پر نیک ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی برابر ادائیگی کرتے ہیں، لیکن ان کا مرتبہ نبوت اور صدیقین اور شہداء کے مرتبے سے کچھ کم رہ جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہم نے پڑھا نا صدیقین، اس کے اندر عقیدہ، قول اور فعل میں سچ، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیجئے۔ نمبر 1 وہ خود سچا ہے، نمبر 2 وہ سچ کا شہدائی ہے، اور نمبر 3 سچ جب بھی اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک معیار دے رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے کسی نہ کسی کیٹیگری میں اپنے آپ کو اللہ کرے کہ ہم شامل کر سکیں۔ آگے ہے جی چیپٹر الاستدلال علی اثبات اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اثبات کا بیان۔ اب یہاں پر اس چیپٹر میں بہت سے اللہ کے نام جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے امام ابن تیمیہ نے، اور بیسکلی آپ دیکھیے کہ ڈیویٹڈ عقیدے والے لوگوں کو وہ واپس لانا چاہتے ہیں نا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کن ناموں سے متصف ہے، کن کن ناموں سے اپنے آپ کو اس نے متصف کیا ہے، یعنی وہ اللہ کی معرفت کرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کروا رہے ہیں کہ اللہ کو پہچانو، اور یقین کیجئے جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے، صفاتی ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ انسان کہیں ادھر ادھر ڈیویٹ کرے، کہیں اور مانگنے کے لیے جائے، کسی اور کو انٹرسیشن کے لیے کہے کہ درمیان میں کہ ہم فلاں بزرگ سے کہیں گے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی شرکیہ جو چیزیں ہیں وہ بالکل وہ پھر نہیں کرتے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسماء حسنیٰ کی جو معرفت کا علم ہے اس کو اشرف العلوم قرار دیا گیا ہے۔ تمام علوم میں سب سے زیادہ بلند لیول کا علم یہ ہے کہ آپ اسماء حسنیٰ کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچان لیں۔ پہلے وہ بات کرتے ہیں الجمع بین النفی والاثبات فی وصفہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے اپنے وصف بیان کرتے ہوئے نفی اور اثبات کو جمع کیا ہے۔ وقد دخل فی هذه الجملة ما وصف اللہ بہ نفسہ فی سورة الاخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اس جملہ میں وہ چیز داخل ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص میں اپنے اوصاف بیان کیے ہیں، جو کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کی اولاد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف بیان کرتے وقت اور اپنے نام گنواتے وقت نفی اور اثبات دونوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کرواتے ہیں، اور اس کے لیے امام ابن تیمیہ سب سے پہلے سورۃ الاخلاص کو لے کر آئے ہیں۔ اچھا، سورہ کیا ہوتی ہے؟ سورہ جیسے آپ انگلش میں کہیں تو آپ کہتے ہیں چیپٹر، ٹھیک ہے؟ تو کتاب اللہ کی چند ایسی آیات کا گروپ جو اپنے سے پچھلی اور اپنے سے بعد والی آیات سے بالکل ایک مستقل حیثیت کی حامل ہوں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک عمارت ہے جسے چاروں طرف سے دیواروں نے گھیر رکھا ہو تو باقی سب سے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو کر مثلاً سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتی ہے؟ وانصرنا علی القوم الکافرین، تو یہ ایک سورہ ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد آل عمران کی کوئی یعنی اس کے ساتھ ملحق ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
ان اینڈ آف اٹ سیلف وہ ایک کمپلیٹ میننگ لیے ہوئے ہوتی ہے، تو اس کو سورت کہتے ہیں۔ تو اخلاص کسی چیز کو نقص یا عیوب سے پاک قرار دینا، اس طرح صاف کرنا کہ اس میں کسی چیز کی آمیزش نہ رہے، ٹھیک ہے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور اس سورت کو سورۃ الاخلاص کیوں کہا گیا ہے، یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پر مشتمل ہے، اور یہ کہ اس سورت پر ایمان رکھنے والا بندہ مخلص ہوتا ہے، یعنی جب کوئی شخص اس سورت پر باقاعدہ ایمان رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کو سورۃ الاخلاص کہنے کی ایک اور وجہ بھی بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ذات کے لیے مخلص بنایا ہے، یعنی اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور حکم، کوئی اور خبر نہیں دی جا رہی، اور دونوں ہی معنی جو ہیں وہ درست ہیں۔ پھر فرمایا التی تعدل ثلث القرآن، یہ وہ سورہ ہے کہ جو 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں قرآن کا 1/3 حصہ پڑھنے سے قاصر رہے گا؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ احد اللہ الصمد قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اچھا، یہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ سورۃ الاخلاص اجر و ثواب کے اعتبار سے 1/3 قرآن کے برابر ہے، لیکن کفایت کرنے کے اعتبار سے نہیں، یعنی سورۃ الاخلاص پڑھ لیا تو 1/3 قرآن جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس اب ہم نے صرف 2 حصے پڑھنے، ہم کہیں کہ ہم پھر کوئی 20 پارے پڑھ لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن 3 طرح کے مباحث یا ٹاپکس پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق اخبار یعنی خبریں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق، دوسرے مخلوقات سے متعلقہ خبریں جیسے پچھلی امتوں کی کہانیاں، حالات، واقعات، اور تیسرے احکام شرعیہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، شرک مت کرو۔ تو یہ 3 جو ٹاپکس ہیں ان پر قرآن مشتمل ہے، اور ایک پورا جو ٹاپک ہے نا جو اللہ تعالیٰ سے متعلقہ ہے، اللہ تعالیٰ سے متعلقہ خبر پر، تو سورۃ الاخلاص پوری کی پوری اس کو کفایت کرتی ہے، پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کا ایسا انٹروڈکشن دیتی ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے سوا کوئی پورا نہیں اترتا، امپرفیکشن کے لیول پر بھی کوئی پورا نہیں اترتا۔ یعنی کوئی کہے کہ اللہ السمیع ہے تو دوسرا کہے کہ ہاں لوگ بھی سنتے ہیں، لیکن اللہ کی سماعت پرفیکشن کے لیول کی ہے، انسانوں کی سماعت امپرفیکشن کے لیول کی ہے، لیکن بہرحال انسانوں میں سماعت ہے تو صحیح نا، لیکن سورۃ الاخلاص میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن دی گئی ہے، اس میں کوئی انسان، کوئی اور ہستی، کوئی اور جاندار اس میں امپرفیکشن کے لیول پر بھی نہیں آ سکتا۔ اس سورت کا ایک سبب نزول بھی بتایا جاتا ہے کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کیجیے، تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اور اس کا سبب نزول ایک اور بھی بتایا جاتا ہے کہ یہودیوں نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ اللہ کی تخلیق فلاں فلاں مادے سے ہوئی ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال کوئی بھی سبب نزول ہو، اگر ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا جائے تو ہمیں یہ سورہ پڑھ کر سنا دینی چاہیے، برملا پڑھ کر سنا دینی چاہیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الالہ سے ماخوذ ہے، اور مراد ہے معبود۔ پھر ہے احد۔ احد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر صفت ثبوتیہ دی جا رہی ہے، اللہ ایک ہے، واحد ہے، اپنی ذات میں، صفات میں، اپنے اسماء میں، اپنے افعال میں، ذات میں، صفات میں، اسماء میں، افعال میں وہ واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی کوئی نظیر مثال نہیں، اور اس کا کوئی
ہم سر نہیں۔ پھر اللہ الصمد، وہ صمد ہے۔ صمد کے بارے میں کئی اقوال ہیں کہ صمد کا کیا معنی ہے۔ نمبر 1، جو اپنے عمل، قدرت اور حکمت اور عزت میں اعلیٰ درجے کی صفات کا حامل ہو، یعنی کمپلیٹ ہے وہ اپنی ان صفات میں۔ دوسرے، الصمد کا معنی جس کا نہ پیٹ ہو نہ انتڑیاں ہوں۔ ملائکہ کو بھی صمد کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان کے پیٹ نہیں ہوتے، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ یہ معنی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور دونوں ہی معنی درست ہو سکتے ہیں۔ تیسرا معنی الصمد کا، وہ ذات کہ ہر شے اس کی محتاج ہے، ہر کوئی اس کے سامنے سوال اپنا رکھتا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اور اس کے سامنے اپنی ضروریات کو پیش کرتا ہے۔ جامع تعریف جو ہے الصمد کی وہ کیا ہو سکتی ہے؟ جو اپنی صفات میں کامل ہو، مخلوقات اس کے در کی محتاج ہوں، سب اسی کے سامنے سوال کریں، ہاتھ پھیلائیں، اور وہ سب سے بے نیاز ہو۔ پھر فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ جو پیچھے احد اور صمد کی بات آ رہی تھی نا، اس کی تاکید اب کی جا رہی ہے منفی صفت کے ساتھ، صفت سلبیہ لا کر۔ آپ دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص لائق ہے، لیکن کسی چیز میں وہ نالائق بھی ہے، کسی چیز میں تو وہ کمزور بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں شخص لائق ہے، ہر سبجیکٹ میں وہ لائق ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، آسمان نیلا ہے، اس پر کوئی بادل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ بہتر ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو کس لیول پر ایکسپلین کر رہے ہیں۔ آسمان بالکل کلیئر نیلا نظر آ رہا ہے، ساتھ آپ نے بتایا کہ کوئی بادل نہیں ہے، تو جب آپ کوئی منفی صفت ساتھ بتاتے ہیں تو بات زیادہ کلیئر ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ اس کے ایفرمیشن کے نگیشن بھی لگا دی۔ اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ لم یلد، باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کی طرف سے کچھ محتاجی رکھتا ہے، اولاد بڑی ہو جاتی ہے، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کو اولاد کی طرف سے خدمت کی، نان نفقے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اولاد اپنے باپ کی مددگار اور معاون ہوتی ہے، اس کی نسل کو باقی رکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی محتاجی نہیں ہے۔ ولم یولد، وہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ اول ہے، اس سے قبل کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور ہمسر بھی اس کا کوئی نہیں ہے، نہ تو وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو لہٰذا سورۃ الاخلاص منفی اور ثبوتی، صفات ثبوتیہ اور صفات منفیہ دونوں پر مشتمل ہے۔ پھر مؤلف آیت الکرسی کی بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعْظَمِ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَيْثُ يَقُولُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ سورۃ البقرہ آیا 255۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بڑی عظیم آیت میں اپنے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا سنبھالنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند،
اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ایسا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور اس پر ان کی نگرانی ذرا بھی گراں نہیں، وہ عالی شان ہے، عظیم الشان ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظیم ترین قرآن کی آیت میں جو اپنے اوصاف بیان کیے ہیں اہل السنہ والجماعہ اس کو من و عن تسلیم کرتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے آپ جانتے ہیں سب، آیت الکرسی کہلاتی ہے، اور اس لیے کہ اس میں کرسی کا ذکر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کتاب اللہ میں کون سی آیت سب سے عظمت والی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے علم کا بھی امتحان لیتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا ابو منذر آپ کو علم مبارک ہو، یعنی آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ حالانکہ یہ لمبی تو نہیں ہے سب سے، اور اس کے اندر کوئی ایسی جذباتی باتیں بھی نہیں ہیں جیسے آخرت کے حوالے سے آتی، انسان کو رونا بھی آتا ہے، یا جنت کی کوئی بات ہے۔ پوری کی پوری آیت اللہ تعالیٰ کی معرفت پر مبنی ہے۔ پوری کی پوری آیت میں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات بیان ہوئی ہیں، اور یہ عظیم ترین آیت ہے۔ اب اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اس آیت میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ الوہیت میں یکتا ہے۔ الوہیت یعنی انسانوں کے تمام عبادت کے جو افعال ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ الہ وہ ہے نا، تو ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری قربانی، ہماری زندگی، ہماری موت، سب کچھ اللہ کے لیے۔ الحی القیوم، الحی حیات کاملہ والا۔ ہم عدم سے آئے ہیں نا، یعنی ایک وقت تھا جب ہم کچھ نہیں تھے، ہم تھے ہی نہیں، پھر ہم پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عدم نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہے اللہ کی حیات، جس سے پہلے عدم نہیں اور جس کے بعد زوال نہیں، اور نہ ہی اس میں کسی طرح کا کوئی نقص آتا ہے۔ یہ ہے الحی۔ القیوم قیام سے ماخوذ ہے، اور اس کا معنی ہے کہ وہ ہر شے سے بے نیاز ہے، اس کو کھانے پینے کی اور کسی بھی دوسری چیز کی کوئی محتاجی نہیں ہے، جبکہ اس کے علاوہ کوئی بھی خود سے قائم نہیں رہ سکتا۔ انسان کو قائم رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، کتنی ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں تو ہم جیتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا دونوں نام الحی اور القیوم، یہ دونوں اسم اعظم ہیں۔ جب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کرتے وقت ان کا وسیلہ اختیار کرے، یا حی یا قیوم۔ اور ہمیں حدیث میں کیا دعا ملتی ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کے اوپر اگر پے در پے مشکلات آ رہی ہوں نا، تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کرے۔ یہ دونوں نام اکٹھے کتاب اللہ میں 3 مقامات پر آئے ہیں۔ ایک یہی آیت الکرسی، دوسرا آل عمران کی آیت نمبر 2 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسری مرتبہ سورہ طٰہٰ میں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 111 وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور چہرے جھک جائیں گے اس زندہ اور قیوم ہستی کے لیے۔ ان دونوں ناموں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے کمال کا بھی اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے کمال کا بھی اظہار ہے۔ ٹھیک ہے، ذات کا کمال اللہ تعالیٰ کی کمال درجے کی زندگی سے، حیات سے پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سلطنت کا کمال اس کے القیوم ہونے سے پتہ چلتا ہے۔ وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز اس کی وجہ سے قائم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ کیا ہے؟ اب یہ ہے نگیشن، یہ ہے
صفت منفیہ یا صفت سلبیہ. سنا اونگ کو کہتے ہیں، یعنی نیند کا آغاز. اب آپ دیکھیے کہ نیند جو ہے نا یہ ایک نقص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ ہی سونا اس کے شایان شان ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب اس میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم میں اللہ تعالیٰ کی حیات کے کمال کا اس بات ہے، یعنی نگیشن کے اندر اس کے اپوزٹ کا اس بات ہے. اونگ اور نیند نہیں آتی تو لہٰذا کس لیول کی وہ حیات ہے کہ اس کو نیند کی بھی محتاجی نہیں. انسان تو ہوتا ہے نا، اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کو سونا پڑتا ہے. وہ سوئے گا نہیں تو وہ آگے مزید کچھ کام کر ہی نہیں سکتا، وہ فریش ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی آسمانوں میں کیا کیا ہے؟ فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، اور پتہ نہیں کتنی چیزیں، بیت المعمور ہے. آپ دیکھیں تیسرے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی. پھر معراج کے موقع پر کتنے انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، کتنا کچھ آپ نے دیکھا ہے. سدرۃ المنتہا کو دیکھا ہے، جنت المأوا کو دیکھا ہے. تو آسمانوں میں اور اس کے علاوہ کتنی چیزیں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں. سب کس کی ہیں؟ اللہ کی. لہو. اور زمین میں ہر طرح کی مخلوق، حیوانات، غیر حیوان، انسان، سب اللہ کے ہیں. پھر فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اچھا یہ سماوات ہے نا، تو سماوات سے یہ پتہ چلا کہ آسمان کئی ہیں، اور قرآن میں ان کے 7 ہونے کی وضاحت آئی ہے، بہت سی جگہوں پر آئی ہے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اسی طرح سے بہت سی اور بھی. اور زمین کے بارے میں قرآن میں اتنا آیا ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. وہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین بھی ویسی ہی، یعنی اسی طرح زمین بھی 7 ہیں. لیکن قرآن میں 7 زمینوں کا ذکر نہیں ہے. حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ازراہ ظلم بالشت بھر زمین بھی کسی کی ہتھیا لے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے، کس کی مجال ہے کہ جو شفاعت کرے اللہ کے پاس مگر یہ کہ اس کی اجازت ہو. تو شفاعت لغت میں کہتے ہیں کسی آڈ کو ایون بنانا. ایک ہے تو دوسرا ملے گا، 7 تو 2 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. طاق کو جفت بنانا، طاق آڈ کو کہتے ہیں، جفت ایون کو کہتے ہیں. اور ٹیکنیکلی اصطلاحاً شفاعت کا معنی ہے نفع حاصل کرنے کے لیے یا کسی ضرر کو دور کرنے کے لیے کسی کا واسطہ بن جانا، نفع کے حصول کے لیے اور ضرر کی دوری کے لیے کسی کا واسطہ بننا. اگر آپ فقہی لینگویج جو ہے تھوڑی سی سمجھنا چاہیں تو جلب منفعت اور دفع مضرت کے لیے کسی کا واسطہ بننا. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے کہ فیصلہ شروع کر دیا جائے، امتحان جو ہے وہ شروع ہو جائے، وہ انتظار کا وقت ختم ہو. ٹھیک ہے، تو یہ دفع مضرت ہے. بہت ہی شدید وہ ایک تکلیف کی کیفیت ہوگی جس میں انسان ہوں گے اس وقت جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، ہوتے ہوتے کئی انبیاء کے پاس سے، تو ان کو کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیے ہمارا حساب شروع کر دے، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے، اس انتظار کی مصیبت سے ہمیں نکال لے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور شفاعت کریں گے اہل جنت کے لیے، جنت میں داخل ہونے کی شفاعت، دروازہ کھولنے کی جنت کا شفاعت. تو یہ جلب منفعت کی شفاعت ہے، یعنی فائدے کے، نفع کے حصول کی شفاعت ہے. یہاں ہمیں یہ بات ضرور پتہ چلتی ہے کہ شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے، الا باذنہ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون اس اہل ہے کہ وہ شفاعت کرے
اور کون اس اہل ہے کہ اس کی شفاعت کی جائے۔ تو یہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت مکمل ہے، اس کی سلطنت مکمل ہے، کسی کو بھی اس میں کسی عمل دخل کی استطاعت نہیں ہے، حتیٰ کہ شفاعت جیسا عمل بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی سلطانی کے کمال کا مظہر ہے۔ اب شفاعت کے لیے جو شرائط ہیں نا، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے فلاں بندہ شفاعت کر لے، اللہ راضی ہوں اس کی شفاعت پر۔ نمبر 2، جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہو وہ بھی اللہ بتائیں گے کہ فلاں کے لیے شفاعت کر لو۔ یہ سب ہمیں قرآن کی ڈیفرنٹ آیات سے پتہ چلتا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ جب اللہ ہی نے اجازت دینی ہے شفاعت کرنے والے کو، اور اللہ ہی نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کس بندے کی شفاعت کی جا سکتی ہے، تو پھر شفاعت کا فائدہ کیا رہ جاتا ہے؟ تو شفاعت دراصل اللہ سبحانہ و تعالی شفاعت کرنے والے کی عزت افزائی اور اسے مقام محمود پر فائز کرنے کی غرض سے اسے شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ جو ہم نے شفاعت کا کانسیپٹ بنا رکھا ہے نا، اس کو آج کے بعد ہم اپنے دلوں سے نکال دیں۔ کچھ بھی کر لیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، وہ بچا لے جائیں گے ہمیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم یعنی ان کے مستقبل کو بھی جانتا ہے، وما خلفہم اور ان کے ماضی کو بھی جانتا ہے۔ اس نے ہر ماضی اور ہر مستقبل کا بھی احاطہ کر رکھا ہے۔ لوگوں کے افعال جو ماضی میں ہوئے، جو مستقبل میں انہوں نے کرنے ہیں، سب اللہ کو پتہ ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا مگر جتنا اللہ چاہے۔ سو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات اور صفات کا علم بھی ہو سکتا ہے، اس دنیا کے مختلف علوم بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ سائنسدانوں نے اپنی جانیں کھپائیں، ساری زندگیاں وہ لگا دیتے ہیں، اور پھر اینڈ میں وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ہمیں، آپ سمجھیں کہ پورے ایک بڑے سارے کوئی کاغذ ہو نا، کوئی سفید شیٹ ہو، تو اس کے اوپر ایک ڈاٹ لگاؤ، ایک نقطہ لگاؤ، تو ہمیں ایک نقطے کے برابر معلومات ہیں ابھی تک۔ یہ جو کہتے ہیں کہ نئی گلیکسی ڈسکور ہو گئی، فلاں نظر آ گیا، اتنے ٹریلین اتنے بلین میل دور ستارے سیارے نظر آ گئے، وہ سب ایک سپیک ہے اس ساری چیز کا کہ جو اصل میں یہ کائنات ہے اور اس کے جو جتنے بھی علوم ہیں۔ الا بما شاء یعنی جتنی اللہ تعلیم دے دے اتنا ہی انسان حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جتنی بھی ڈسکوریز ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے علم دیا ہوا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع یعنی اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور یہ کہ وہ ان سے بہت بڑی ہے، آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے تو تبھی گھیرا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، ورنہ تو گھیر نہ پاتی۔ اور کرسی سے بھی بڑا پھر عرش ہے۔ اور کرسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قدموں کی جگہ ہے، فٹ سٹول۔ کرسی کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے 2 قدموں کی جگہ ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ کرسی اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے کرسی کرسی ہے۔ کیسی ہے؟ کیفیت کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ، اللہ نے ہمیں ایسے ہی بتایا ہے تو ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آسمان اور 7 زمینیں کرسی کی نسبت سے اس گول چیز جیسی ہیں جسے وسیع بیابان میں پھینک دیا جائے، یعنی جیسے انگوٹھی، اس کو وسیع بیابان میں پھینک دیا جائے، اور بے شک کرسی پر عرش کی فضیلت اس انگوٹھی پر وسیع و عریض بیابان کی فضیلت جیسی ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا یعنی آسمانوں اور زمین کی نگہداشت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ یہ صفت منفیہ ہے، اور اس کے اپوزٹ صفت ثبوتیہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت، کمال قوت، کمال علم اور کمال رحمت۔
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہے، علو یعنی بہت اوپر ہے، اور وہ بہت العظیم ہے۔ علو بھی جو ہے نا، علو کی دو اقسام ہیں، علو ذات اور علو صفات۔ علو ذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اوپر ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور علو صفات اللہ تعالیٰ کی صفات سب سے عالی و برتر ہیں، جیسے سورہ نحل آیا 60 میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، ٹھیک ہے، اور العظیم عظمت والا، قوت و کبریائی والا۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں اور 26 صفات ہیں۔ کبھی ہم نے اس طرح غور کیا؟ میں آپ کو کوئکلی لکھوا دیتی ہوں۔ نام تو 5 کون سے ہیں؟ اللہ، الحی، القیوم، العلی، العظیم۔ اب جو 26 صفات ہیں ان میں سے 5 تو وہی ہیں جو ان 5 ناموں میں آ گئیں۔ آگے چل کر انہوں نے کچھ تھوڑی سی ریپیٹیشن کی ہے، لیکن بہرحال میں آپ کو لکھواتی ہوں۔ 6 صفت اللہ کا الوہیت میں یکتا ہونا۔ 7ویں کمال حیات کی وجہ سے نیند اور اونگ کا نہ آنا، صفت سلبیہ۔ 8ویں صفت لہو سے پتہ چلتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اس کی ملکیت کا عام ہونا، ہر چیز اکراس دا بورڈ اسی کی ہے۔ 9th اس کا اپنی ملک میں، اپنی ملکیت میں یکتا ہونا، یعنی وہ شیئرنگ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ کسی کی، وہ اکیلے اس کی چیزیں ہیں۔ 10ویں صفت بادشاہت کی قوت اور کمال۔ کہاں سے پتہ چلا؟ کون سفارش کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ یہ ہے بادشاہت، یہ ہے اصل اتھارٹی۔ 11th اس بات اندیت، عندہو، عندہو یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے۔ عندہو پر بلیف اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے، جس سے یہ جو ڈیویٹڈ عقیدہ ہے نا حلول کا، کہ اللہ ہر چیز میں نعوذ باللہ حلول کر گیا، تو اس کی نفی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر ہے، عندہو اس کے پاس۔ 12th اذن، اللہ تعالیٰ اذن دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، الا باذنہ، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ 13ویں اللہ تعالیٰ کے علم کا عام ہونا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ 14th اور 15th وہ نہ تو ماضی کو بھولتا ہے اور نہ مستقبل سے نا آشنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماضی کا بھی پتہ ہے، مستقبل کا بھی پتہ ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ 16ویں صفت کمال عظمت، ٹھیک ہے، اس لیے کہ مخلوق اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ 17th اثبات مشیت، الا بما شاء، مشیت کے بارے میں ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ۔ 18ویں صفت اثبات کرسی، جو کہ اس کے قدموں کی جگہ ہے۔ 19th 20th اور 21st اثبات عظمت، اثبات قدرت اور اثبات قوت۔ اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ آیت مخلوق پر خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ 22ویں 23ویں اور 24ویں صفات کمال علم، کمال رحمت اور کمال حفاظت، ولا یؤودہ حفظہما۔ 25ویں صفت وہو العلی، اس بات علو، اس کی بلندی کا اس بات، اور 26ویں صفت العظیم، اس کی عظمت کا اس بات۔ اہل سنت والجماعہ کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے علو کے بارے میں جو اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بلند و برتر ہے، عرش پر ہے، اور یہ کہ اس کا جو علو صفات ہے اور علو ذات، علو صفات یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام جو صفات ہیں وہ بہت عالی درجے کی ہیں، اعلیٰ درجے کی ہیں، اور علو ذات کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں۔ یہ دونوں علو جو ہیں یہ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے، ازلیہ ابدیہ ہیں۔ اس حوالے سے 2 گروہ ہیں جو اہل السنہ والجماعہ کی مخالفت کرتے ہیں۔
ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو اس کائنات سے اوپر ہے نہ نیچے، نہ ہی اس کے اندر، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اس سے الگ ہے نہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ بات کہاں پہنچتی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کی نگیشن ہوئی نا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بہت اعلیٰ درجے کی ہیں۔ سو ہمیں اللہ تعالیٰ کے علو کا کہاں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ کتاب اللہ سے، سنت رسول سے، امت کے اجماع سے، پھر عقلی دلائل سے بھی، ٹھیک ہے، عقلی دلائل سے بھی اللہ کا علو ثابت ہوتا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ بلندی جو ہے وہ ایک کمال کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی صفت کا ہونا واجب ہے۔ اور پھر فطرت سے بھی انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علو ہے، یعنی جب انسان اس کو یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو اس کے اندر ایک بلندی کا خیال آتا ہے، خود بخود اوپر کو انسان دیکھتا ہے، تو یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ العلیج میں علو کی جو ہے اس کا ہم نے تھوڑا سا مزید اس کو ڈسکس کیا ہے۔ اور پھر 26ویں صفت جو ہے العظیم، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس بات۔ پھر وہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ۔ یہی وجہ ہے کہ رات میں یہ آیت پڑھنے والے پر اللہ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ اور یہ ایک بڑی طویل حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، صحیح بخاری کی حدیث کا یہ ایک حصہ ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ شیطان نے بالآخر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو اور میں تمہیں ایک ایسی آیت بتاتا ہوں، تم رات کو پڑھ لیا کرو گے تو میں نہیں آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ خود تو جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان هو الاول والآخر والظاہر کی تفسیر، وقولہ سبحانہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ چاروں نام زمان و مکان، زمان یعنی وقت، ٹائم پیریڈ، اور مکان پلیس، ٹھیک ہے، اس میں یہ ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں نا، اول کا اپوزٹ آخر، ظاہر کا اپوزٹ باطن، اور اول و آخر زمان اور ظاہر باطن مکان، یعنی اللہ تعالیٰ نے اول سے آخر تک ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر بھی ہے اور ہر چیز کو یعنی نیچے سے بھی گھیرے ہوئے ہے۔ الاول کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ جس سے پہلے کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، والآخر جس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ پھر ہے الظاہر، قرآن میں آتا ہے سورہ التوبہ آیا 33 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تو وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر برتری دلا دے۔ لیظہرہ، برتری دلا دینا کسی چیز کا اوپر کا حصہ۔ ظہرت دابہ کہتے ہیں جانور کی پیٹھ کو، اس لیے کہ وہ اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، والباطن وہ ہستی جس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگرچہ وہ اعلیٰ و برتر ہے، اس کے ساتھ ہی وہ باطن بھی ہے،
وہ قریب بھی ہے، اس کا علو اس کے قرب کے منافی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عام طور پر تو پھر انسان یہی کہے گا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اوپر بھی ہے، علو پر بھی ہے، اور ایک جو وہی چیز باطن بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم۔ تو یس، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ کیفا، کیسے؟ وی ڈونٹ نو بیکاز وی ہیو ناٹ بین ٹولڈ۔ ان چاروں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمان و مکان، چاہے وہ ٹائم کے لحاظ سے ہے، ماضی، حال، مستقبل، چاہے وہ کسی بھی جگہ کے اعتبار سے ہے، پوری کائنات میں ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اچھا، ان ناموں کو علماء کہتے ہیں کہ اکٹھا بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ اللہ کو صرف الاول نہ کہیں، الاول والآخر دونوں اکٹھے بولیں، تبھی پوری بات مکمل طور پہ سمجھ آئے گی نا۔ تو الظاہر کہا ہے تو ساتھ ہی الباطن بھی کہنا ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ یعنی ان چاروں جو صفات ہیں ان کا کمال کا لیول ہے، یعنی وہ اس کے ساتھ ہر چیز کا بخوبی علم بھی رکھتا ہے، گھیرے ہوئے بھی ہے، اور ان ڈیپتھ علم بھی ہر چیز کا اللہ کو پتہ ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سورۃ الفرقان آیا 58، اور اس زندہ پر توکل رکھیں جو کبھی فوت نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے اس میں بھی ایفرمیشن اور نیگیشن دونوں چیزیں ہیں۔ زندہ تو انسان بھی ہوتے ہیں نا، لیکن سب کے سب مرتے ہیں، سب کے سب فوت ہوتے ہیں، لیکن وہ ہستی ہے واحد جس نے کبھی مرنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پھر ہمیں ضرورت کہاں سے پڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور کی طرف رجوع کرنے کی۔ توکل، وکلا یوکلو توکیل سے ہے، وکیل بھی اسی سے ہے کیونکہ اس کے سپرد کیا جاتا ہے اپنا معاملہ۔ تو توکل بیسیکلی معاملہ اپنا سپرد کرنا۔ علماء توکل علی اللہ کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ فائدے کے حصول اور ضرر کو دور کرنے کے لیے، جلب منفعت اور دفع مضرت کے لیے اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کرنا اور اس کے لیے درست اسباب اختیار کرنا توکل کہلاتا ہے۔ فائدے کے حصول کے لیے اور ضرر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کرنا اور اس کے لیے صحیح اسباب اختیار کرنا توکل کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، صرف اسی کی مدد کے طلبگار ہوں، اسی سے امید رکھیں، اسی سے ڈریں، نفع و نقصان کے لیے، نفع کے حصول اور نقصان کو دور کرنے کے لیے صرف اس پر بھروسہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر مکمل یقین بھی رکھیں، لیکن اپنے اسباب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں دیے ہیں ان کو اختیار بھی کریں۔ آپ دیکھیں حاجرہ علیہ السلام بھاگی تھی نا، سبب تو اختیار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش کو منظور فرمایا اور زمزم جاری کر دیا۔ مریم علیہ السلام کو درد ذہ جب وہ لے آیا ایک اس کے اوپر ربوہ پر، ایک ٹیلے پر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کھجور کے درخت کے تنے کو ہلاؤ، تمہارے اوپر تازہ کھجوریں گریں گی۔ ایک لڑکی جو پہلے ہی اتنی مشکل میں ہے، حالانکہ آپ دیکھیں عام طور پر کھجور کا تنا ہلانے سے کھجوریں نہیں گرتی، وہ ایسا درخت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ کروایا ان سے کہا کہ اپنا پاؤں مارو تو چشمہ جاری ہوگا نیچے۔ تو اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے، لیکن اسباب پر توکل نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نہ ہی اپنی زور بازو پر اور نہ ہی ان اسباب پر، توکل اللہ پر ہونا چاہیے، البتہ اسباب کو استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو کوئی اپنے زور بازو پر ایک دم وہ ہو جاتا ہے نا کہ میں، اس کو اللہ تعالیٰ فوراً دکھاتے ہیں کہ نہیں، تم نہیں، جو دینا ہے اللہ نے دینا ہے۔ اور اس کی دلیل غزوہ حنین کے موقع پر جب صحابہ نے ذرا اپنی کثرت پہ ناز کر لیا کہ آج تم 12,000 ہیں، آج ہم کم ہونے کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے، تو کیسے ان کے اوپر تیروں کی بارش ہوئی اور سب کے سب جو ہیں وہ
ایک دم بکھر گئے اور بھاگ نکلے، انہیں سمجھ ہی نہ آئی کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی کہاں سے ہے۔ تو اسباب اختیار کرنے ہیں، اسباب اختیار نہ کرنا بھی کم عقلی اور دین میں کمزوری کی علامت ہے، لیکن توکل اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے کہ ان اسباب کو کارگر اللہ تعالیٰ نے ہی بنانا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا توکل کی دیکھ لیتے ہیں۔ غیر اللہ پر توکل نہیں کرنا، اور غیر اللہ پر توکل کس قسم کا ہے جو ہم نے نہیں کرنا؟ وہ ہے ایسا توکل جس کو کہتے ہیں توکل اعتماد اور توکل عبادت۔ یہ شرک اکبر ہے۔ مثلاً انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ جس پر وہ توکل کر رہا ہے، کوئی انسان، کوئی صاحب قبر، کوئی بزرگ، وہ اسے ہر خیر سے نوازے گا اور اس سے ہر شر کو دور کرے گا، وہ اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر دے، اسی سے امیدیں وابستہ رکھے، اسی سے ڈرتا رہے، ٹھیک ہے، اور اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہستی زندہ ہے یا مردہ۔ تو یہ تو ہے بالکل غلط بات، یہ ہے شرک اکبر۔ دوسرا توکل کسی انسان پر یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کسی کو نائب مقرر کرتے ہیں، جیسے آپ کوئی وکیل بناتے ہیں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، کہیں پر آپ کا کوئی مقدمہ ہے، تو اس قسم کا توکل جائز ہے، خرید و فروخت میں وکیل ہوتے ہیں۔ تیسرا، اللہ پر بھی توکل کرنا اور ساتھ کے ساتھ اسباب پر بھی توکل رکھنا۔ یہ شرک تو نہیں ہے، لیکن شرک کی طرف لے جانے والی چیز ضرور ہے، اور بعض علماء نے اس کو شرک اصغر کہا ہے۔ علی الحی الذی لا یموت، اس ہستی پر توکل کرو جو زندہ ہے، جس نے کبھی نہیں مرنا۔ تو توکل کرنا تو روا ہی صرف اس کے لیے ہے جس کے پاس کمال حیات ہے، زندگی ہے اور موت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ توکل کی بھی کچھ انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔